السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنذرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ہم نے تم کو بنایا اور پھر ہم نے تم میں سور کو روح کو پھونکا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، پس سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ کرتا جب کہ تجھے حکم دیا گیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور ان کو بنایا ہے مٹی سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ یہاں سے، کیا تھا تیرے لیے کہ تو تکبر کرتا اس میں، پس نکل جاؤ بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ کہا تیرے لیے مہلت ہے ایک وقت تک کے لیے۔ کہا اس وجہ سے کہ میں گمراہ ہوا میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے میں، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، آپ نہیں پائیں گے ان کے اکثر کو شکر کرنے والا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے نکل جاؤ یہاں سے، تو ذلیل ہے اور دھکیلا ہوا ہے، جس نے تیری تابعداری کی ہی ان میں سے تو ہم ضرور بڑھیں گے دوزخ کو تم سب سے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید 8واں پارہ سورت اعراف، سورت کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابتدائی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں
اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کا، جو ہمارے والد گرامی ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کا پیدا کرنا اور ان کا بنانا اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ان کے بنانے کے بعد جو حضرات ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، ان کے سجدے کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اور پھر شیطان، جس کا نام ابلیس ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کیا، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرات ملائکہ کا سجدہ کرنا اور شیطان اور ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا اور سجدے کا نہ کرنا، یہ واقعہ قرآن مجید کی کئی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے، اور پہلا پارہ سورۃ بقرہ اس کے چوتھے رکوع کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پورا رکوع تقریباً اس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق اور ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خلیفہ ہونا، اور پھر حضرات ملائکہ کے لیے سجدے کا حکم ہونا اور ان کا سجدہ کرنا، اور شیطان اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور انکار کرنا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ مجھے اس واقعہ کے حوالے سے آپ سے کوئی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی اس وقت، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر حضرات ملائکہ کا سجدہ اور پھر شیطان اور ابلیس کا انکار کرنا اور کہنا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، اور اپنے کو کہنے لگا کہ انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ بھلا بہتر کسی کا احترام اور کسی کے لیے سجدہ اور کسی کے لیے تعظیم کس طرح کرے گا؟ اس نے اپنے کو بہتر سمجھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے کہا قال فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم انک من الصاغرین، تم ذلیلوں میں سے ہو، اور تم نے ذلیل ہونا ہے اور تم نے خوار ہونا ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ لأغوینہم، مجھے گمراہ کیا گیا ہے، تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، الی یوم یبعثون، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، یعنی زندگی دیجیے اتنی کہ جب تک قیامت آئے گی مجھے مہلت مل جائے اور زندگی مل جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ انک من المنذرین، تمہیں مہلت دی گئی، کیا ہے اس کی حد، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا اچھا میں گمراہ ہو گیا اور میں ذلیل و خوار ہو گیا، آدم کی وجہ سے میں بھی اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور میرے ان کے اوپر وار ہوں گے اور میرے ان کے اوپر حملے ہوں گے، اور میں ان کو اس جگہ تک پہنچا دوں گا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں ان کے دلوں کے اندر ناشکری پیدا کر دوں گا۔ مجھے جو آج آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ شیطان کی محنت اور کوشش اس پر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ ہو۔ شکر اس کے مقابلے کے اندر ہے کفر۔ شکر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قدر کرنا اور اس کی نعمتوں پر اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور شان کا تذکرہ کرنا، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔
یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی ہوتا ہے، اور یہ اپنے انسان کے اٹھنے بیٹھنے جوارح اعمال سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر کفر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ناشکری، کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ناشکری بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کفر بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش اور محنت ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا کہ میری محنت اور کوشش ہوگی کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ناشکرا بنا دوں اور تیرے بندوں سے میں شکر کو ختم کر دوں، اور آپ ان لوگوں کو اس طرح پائیں گے ان میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے وہ ناشکرے ہو جائیں گے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ میری محنت اور میری کوشش اس پر ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ جو مفہوم ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ ان آیات مبارکہ سے میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی ہے، میں نے وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنانی ہے۔ ایک طرف شیطان کی محنت ہے اور ایک طرف رحمان جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نبی کے واسطے سے اور اپنے رسول کے واسطے سے اور اپنے پیغمبر کے واسطے سے۔ نبیوں اور پیغمبروں کی محنت ہے، اس محنت کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا دو کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں لکھ دیا جائے گا کہ فلاں بندہ جس کا یہ نام ہے اور جس کے باپ کا یہ نام ہے، جس کا یہ کام ہے اور یہ جو فلاں جگہ پر رہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات لکھ دیں گے کہ میرا فلاں بندہ شکر گزار بندہ ہے۔ صرف دو چیزیں جو ہیں ان کا تم خیال کر لو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا۔ آج ہمارے ہاں یہ جو ناشکری کا باب کھلا ہوا ہے اور ناشکری کا سلسلہ چل رہا ہے اور ناشکری کا تذکرہ زبان سے ہو رہا ہے اور ناشکری والی باتیں جو ہے آدمی ظاہر کر رہا ہے، یہ در حقیقت محنت ہے کس کی؟ شیطان کی۔ جب آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوتی، بہت ساری خواہشات ہیں نا، چھوٹی دکان ہے، خواہش ہے کہ بہت بڑی سارے میرا ایک شو روم جو ہے وہ بن جائے، چھوٹی فیکٹری ہے، خواہش ہے بہت بڑا میری جو ہے وہ ایک جو ہے فیکٹری بن جائے، اور کام کاج ہے چھوٹا سا، اور یہ خواہش ہے کہ میرا وسیع اور میرا بہت بڑا کاروبار بن جائے۔ رہائش موجود ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، بہت بڑی جو ہے وہ رہائش جو ہے وہ ہمارے لیے میسر ہو جائے۔ ان خواہشات پر جب ہماری خواہشات جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ 100% جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہ جو ککھ نہیں جی، کیا ہم جواب دیتے ہیں جی کچھ نہیں جی، ککھ نہیں جی کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، یار اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت نیند ہے۔ نماز عشاء پڑھی، بستر پر لیٹے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کیا، سورۃ ملک یاد تھی، اس کی تلاوت شروع کی۔ ابھی ایسا نہیں ہوتا سورۃ ملک ختم ہو نیند آ جاتی ہے، اور گہری نیند، کبھی رات کو اٹھنے کی نوبت پیش آ جائے، پیشاب حاجت کے لیے غسل خانے وغیرہ میں جانا ہو تو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اتنی گہری نیند ہوتی ہے، اور صبح کو جب اٹھتا ہے اس طرح حشاش بشاش، کوئی جسم کے اندر تھکان نہیں، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ نہیں، اور طبیعت اس کی بڑی بہترین ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیدار ہونے کے بعد بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد سوئے ہونے کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہے جس طرح کہ وہ نیند کے اندر ہیں، حشاش نہیں ہیں، اور ان کی طبیعت کے اندر وہ فرحت نہیں ہے، ان کی طبیعت کے اندر وہ خوشی نہیں ہے۔ جاؤ کسی سے پوچھو جا کر،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آدمی کو نیند کا آ جانا اور بر وقت آ جانا اور پھر بر وقت بیدار ہو جانا اور بیداری کے وقت مکمل بیدار ہو جانا اور نیند کے وقت مکمل نیند والا ہو جانا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس نعمت کے ساتھ اللہ کی ذات نے ہمیں نوازا۔ ہمارے سامنے کیا ہے، بار روپیہ ہو تو یہ نعمت ہے، کتنے روپیوں والے، نوٹوں والے، بینک بیلنس والے اور بڑی دولت والے، ان کے لیے یہ راحتیں نہیں ہیں اور ان کے لیے یہ آسانیاں نہیں ہیں، اور ان کی زندگی کتنی تکلیف کے اندر ہے اور کتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں ہیں۔ یہ جملے بولنا کیا ککھ نہیں جی، یہ در حقیقت شیطان کا وار ہے، اور اس نے کہا تھا میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، اور میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا، اور اپنے اللہ سے کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس طرح یہ لوگ ہو جائیں گے، اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کے شکر گزار نہیں بنیں گے، کبھی علیحدگی کے اندر، کبھی مجلس کے اندر، کبھی اپنے بچوں کے اندر، کبھی اپنے دوست و احباب کے اندر یہ نہیں تذکرہ کریں گے میں کیا تھا اور میری اوقات کیا تھی اور میری حیثیت کیا تھی، اور مجھے اللہ کی ذات نے فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اے اللہ یہ سب تیرا کرم ہے اور تیری مہربانی ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لیجئے۔ ذرا سا گاہک نہیں آتا نا دکان پر، آدمی پریشان ہو جاتا ہو کیا ہو گیا ہے، ذرا سا پیسہ کم نظر آتا ہے، کم نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ اس شیطان کے مقابلے کے لیے تم نے 2 کام کرنے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں شاکر بھی لکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں صابر بھی لکھ دیا جائے گا۔ تم شاکر بھی ہوگے اور تم صابر بھی ہوگے۔ اللہ کو یہ 2 نعمتیں، شکر والی بھی اور اللہ کو یہ نعمت صبر والی بھی، یہ 2 نعمتیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ دیکھو یہ دنیا، اس کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، قسم اللہ کی یہ دولت صرف نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بیمار آدمی سے پوچھے وہ کہے گا میری ساری دولت لے لو، مجھے کچھ حصہ صحت کا دے دو۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے صحت والی۔ کیا سمجھ لیا اگر پیسہ نہیں ہے اور اگر روپیہ نہیں ہے تو ہم ناشکری کے اندر ہیں کہ ہمارے پاس ککھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس مین آدمی جس کے کارگو کے جہاز چلتے تھے، اس کو بیماری لگی، یہ آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے وہ خود بخود ہم چاہتے میں نے بند کر لیا، نیچے آ گیا، میں نے اس طرح اٹھایا اوپر چلا گیا، کھل گیا۔ اس کا پردہ، اس کے اندر جو رگیں تھی کمزور ہو گئی، اس کی مرضی نہیں چلتی تھی، ہر وقت وہ پردہ نیچے گرا رہتا تھا۔ اب ضرورت ہوتی تو اس کو اٹھاتا، یہاں کوئی چیز لگا دیتا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ دنیا میں تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے دنیا کے اندر کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو کھول سکوں اور میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو بند کر سکوں۔ ہمارا اس طرف دھیان اور خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے اور کتنی مہربانی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ کہا دنیا کے اندر اگر اس چیز کے حصول کے لیے تمہیں کوئی قیمت کو ادا کرنا پڑے تو تم کتنی قیمت ادا کرو گے؟ کہا کہ میرے پاس جتنی دولت ہے، کارگو جہاز، بڑے بڑے بحری جہاز، آپ اندازہ لگائیں ان کی کیا قیمت ہوگی۔ کہا میں آدھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں اور اب آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ نعمت مل جائے اور مجھے یہ چیز میسر ہو جائے، کیا میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولوں اور میں جب میرا جی چاہے اور میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ اس چیز کا نعمت ہونا ہماری طرف کبھی دھیان اور خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ جب بیمار آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہیں ہسپٹل کے اندر ہوتا ہے اور کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ کیفی اس سے جا کر پوچھو
ہسپتالوں کے پاس سے گزرتے ہو، وہاں پر بسنے والے کبھی ان سے جا کر پوچھو اور ان کے حالات جانو۔ کیا حسرت ہے ان کے پاس کہ ہم اس چار دیواری سے کب نکلیں گے، جب اپنے پاؤں پر چلیں گے اور اپنے گھر میں پہنچیں گے، اپنے دوستوں کے پاس پہنچیں گے، اپنے عزیز و اقربا کے پاس پہنچیں گے۔ کیا ہے، کار نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، تو ہم اس طرح ناشکرے بن جائیں اور ہر وقت یہی کہتے رہیں کہ ککھ نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہو کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تمہیں کیا چیز ہے جس کے ساتھ تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آج یہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں یورپ میں چلا جاؤں، میرے کو وہاں ملنے والے ہیں، مجھے ملے، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اپنے بڑھاپے کا ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یورپ کے اندر بڑھاپا گزارنا بہت مشکل ہے، سردی شدید ہوتی ہے، مائنس ہوتا ہے، اور بیماریوں کا اس وقت بڑا جھمگھٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، اور میں دنیا کے اندر ایسی جگہ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے، میرے بڑھاپے کے اندر مجھے لیے وہاں بہتر جگہ ہو۔ یار کیا ہے ہمارے لیے، کتنے اللہ رب العزت کی ذات نے کتنی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ گرمی قابل برداشت یہاں پر، سردی قابل برداشت یہاں پر، جن علاقوں کے اندر مائنس چلتا ہے آپ وہاں جا کر پوچھے لوگوں کی زندگی کتنی مشکل زندگی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اس آدم کی وجہ سے اور اس کی اولاد کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور میں رائے راستے ہٹ گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور میں ذلیل اور خوار لوگوں میں سے ہو گیا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میرا حملہ سامنے سے ہوگا، پیچھے سے ہوگا، دائیں سے ہوگا، بائیں سے ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر ان لوگوں کو نہیں پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جس وقت ناشکری کا جملہ بولا جائے اور جس وقت ناشکری کا جملہ سنا جائے، آپ فوراً یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ بات ہے جس کا اللہ کی ذات نے سورۃ اعراف کے دوسرے رکوع کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ شیطان کا حملہ یہ ہے کہ بندے کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، جو شان ہے، جو رتبہ ہے اور مقام ہے، میں اس کو نکال دوں اور بندے کو ناشکرہ بنا دوں۔ نہیں، آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں، سرور دو عالم، فخر دو عالم، میرے اور آپ کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، تم دو کام کر لو، اللہ کے ہاں تمہیں لکھ دیا جائے گا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ شکر گزار بندہ ہے، وہ بتا دیے جائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، عمر ابن شعیب بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے، اپنے باپ سے، اور پھر دادا سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا صابرا، کہا دو چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو شکر گزار لکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو صبر کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، جو دین کے مسئلے کے اندر اس سے اونچا ہے اس کی طرف نظر کرتا ہے۔ کیا یار یہ فلاں آدمی جوان ہے، اس نے جوانی میں حج کر لیا، میں بھی حج کرتا ہوں، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں نا، اب دیکھتا ہے کہ وہ حاجی ہے، اس نے فریضہ حج کا ادا کیا اور میرے اوپر بھی حج فرض ہے، میں نے فریضہ ادا نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے میں نے بھی حج ادا کرنا ہے۔ کہا دین کے لحاظ سے جو اوپر ہے، فلاں آدمی اذان کے بعد دکان سے اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز کی تیاری کرتا ہے، میں بھی ایسا کروں گا۔ جماعت والے کہیں گے کہ فلاں آدمی نے چلہ لگایا اور میں سے روزے پر ہوں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، میں بھی چلہ لگاؤں گا۔ اور میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے لحاظ سے اوپر والا آدمی ہے
جو اس کی طرف دیکھے گا، اور دنیا کے لحاظ سے جو نیچے والا آدمی ہے، میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو اس کے پاس تو سائیکل ہے اور وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس چھوٹا گھر ہے لیکن چھت اپنی ہے، اور فلاں ہے اس کے پاس تو رینٹ ہے اور کرایہ ہے اور اس کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے۔ تیرا شکر ہے اللہ، آپ نے سواری دی، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں، آپ نے چھت دیا، مجھے مہینے کے بعد رینٹ دینا نہیں پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو، یکم آئی ہے نا، سوار ہو جاتا ہے، 5 تاریخ سے پہلے رینٹ دینا ہے، 6 آتی ہے تو یکم کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، میں نے رینٹ دینا ہے، کہیں ایسا رہو کہ میرا دروازہ کھٹکے اور کہا جائے جی رینٹ نکالو نہیں تو باہر جاؤ۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی ذات نے اپنا چھت دے دیا، اپنا تھڑا دے دیا، کھوکھا دے دیا، اگر بہت بڑا شو روم نہیں ہے تو۔ کہا دنیا کے لحاظ سے جو نیچے والے ہیں ان کو دیکھے گا، اور دین کے لحاظ سے اوپر والے ہیں ان کو دیکھے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کتبہ اللہ، اللہ لکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کیا لکھ دیا جائے گا، اللہ لکھ دیں گے کہ یہ میرا بندہ شکر والا ہے اور یہ میرا بندہ صبر والا ہے۔ پھر ٹل لگا لے شیطان کہ جو کہتا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ کی نعمتیں ان کی طرف دھیان کرو۔ یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ حالات ایسے نہیں ہیں، انشاءاللہ بہتری پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو پھر ہماری نعمتوں کا اضافہ ہوگا۔ اللہ نہ شکری سے اور بے صبری سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔